یہاں ایک اور میں فقہی مسئلہ بیان کروں. یہاں سے عامل لوگ اس حدیث سے یہ بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ دم درود کر کے پیسے لینا بھی جائز ہے. جب اتنی بکریاں لے لی تو ہم تو 150 روپے لے رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ لہذا بہت سے عاملوں نے اپنی ٹھیک ٹھاک. میں آپ کو ابھی بتا دوں ایک بات, میں اگر کروڑ پتی بننا چاہوں, کتنا دل چاہتا ہے نا ہر آدمی کا, تو انشاءاللہ 1-2 سال سے کم میں بن جاؤں. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ایک گھر میں تعویذ کی دکان کھول لو کہ یہاں ناکام محبت کو کامیابی میں تبدیل کیا جاتا ہے. سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں تو پرانا ہو گیا, آپ کے تلوے چاٹے گا پاؤں. سمجھ رہے بات؟ جادو ٹونے سفلیات اور معلوم نہیں اس قسم کی بہت ساری فلیتے پلیتے, ان تمام کا مناسب ریٹ پہ علاج کیا جاتا ہے. قطار لگ جائے گی. سب سے پہلے جو آپ نے میرا اتنا بیان سنے نا اس کے خلاف, آپ لوگ بھی جمعے کی نماز پڑھ کے گھر نہیں جائیں گے, آدھے سے زیادہ لائن لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے. وہ یہ بھی نہیں دیکھیں گے مولوی صاحب نے اتنی لمبی تقریر کی ابھی, لیکن یہ ان چیزوں میں اتنی اٹریکشن ہے. وہ کہتے ہیں ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, ایک پرچی تو ہے نا لکھ دیا اس نے تو 150 چلو دے. اب 150-100 آدمیوں سے اگر روز آنا شروع ہو جائیں, سبحان اللہ. اور ان 150 میں اتفاق سے اگر 5-10 کو فائدہ ہو گیا, ہر ایک کے مقدر میں مصیبت تو نہیں لکھی ہوتی نا. بعضوں کے 100 اگر محبوب ہیں سنگ دل, تو ایک نہ ایک تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ قدموں میں ویسے ہی آگے گرے گا اگر تعویذ نہ ملی. 100 آدمی محبت کی ٹرائی مارتے تو ایک آدھ تو کامیاب ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اب وہ ایک آدھ کامیاب ہو گیا تو رجسٹر میں اپنے ریکارڈ میں لکھ لوں. دیکھو اتنا سنگ دل تھا, مگر یہ پرچی پلائی قدموں میں, اس کا ٹیلی فون نمبر, یہ سب چیزیں. لہذا آئندہ میری دکانداری کے لیے بہت اچھا میرے پاس موقع ہاتھ میں آ جائے گا. یہ لوگ استدلال کرتے ہیں, یہ جو حدیث ہے نا کہ صحابہ کرام نے دم کیا اور اس پہ پیسے لیے, اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ عاملوں کی تنخواہیں اور کمیشن حلال ہے. یہاں ایک ٹیکنیکل باریک فرق ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیے. دیکھیے, ایک آدمی میرے پاس علاج کرانے کے لیے آئے, اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. اس کو پتا ہے کہ مولوی صاحب حکیم نہیں ہے, یہ مولوی ہیں, عالم ہیں, مسئلہ بتا دیں گے اس کے خیال کے مطابق. میں عالم ہوں, مفتی اس کے خیال کے مطابق مسئلہ بتا دیں گے. لیکن اس کو پتا ہے کہ ان کو حکمت سے, طب سے, ڈاکٹری سے کوئی تعلق نہیں. اب وہ میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب مجھے یہ بیماری ہے, میرے سر میں درد ہے, میرے پیٹ میں درد, میرے پاؤں میں درد. تو ویسے آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں, لیکن آپ ظاہر آپ کسی ماحول میں پلے بڑے ہیں, کبھی آپ کے بھی پیٹ میں درد ہوا ہوگا, تو کوئی آپ کا تجربہ ہے کہ آپ نے کوئی گولی کبھی کھائی ہو, آرام ہو گیا, تو مجھے بھی بتا دیں, میں اس کے 50 روپے دوں گا. سمجھ رہے بات؟ میں نے کیا کیا, میں نے اس کو بتا دیا, ہاں بھائی پیناڈول کی 2 گولی صبح, 2 گولی شام کو کھا لو, سر درد میں آرام ہوتی ہے, اور 50 روپے مجھے دے دو. یہ 50 میرے لیے حلال ہوں گے, اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے. یہ 50 میں کیوں لے رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی میرا ٹائم تو دوسرے کاموں کے لیے, میں تمہیں طبی اور اپنے تجرباتی مشورے بھی دینا شروع کر دوں, ان مشوروں کی الگ فیس ہوگی. یہ جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کسی بھی چیز کی فیس لے سکتا ہے انسان, پھونک مارنے کی بھی, مشورے کی بھی لے سکتا ہے. ہر وہ چیز جس میں ٹائم خرچ ہو رہا ہے, چاہے 1 سیکنڈ کا ٹائم بھی کیوں نہ ہو, اس کا کمیشن لیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن مجھے پتا ہے کہ میں حکیم نہیں ہوں. میں نے ایک اشتہار لگا دیا اور کہا کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے میرے پاس تشریف لائیں, مناسب ریٹ پہ دوائیں دی جاتی ہیں. اب لوگ میرے پاس آئیں گے مجھے حکیم سمجھ کے, ڈاکٹر سمجھ کے. لوگ کہیں گے بھائی فلاں کے پاس جاتے تو اتنا اچھا مشورہ نہ ملتا, اس آدمی کے پاس جائیں گے تو یہ اس کام کا ماہر ہے. اب جو مجھے کمیشن دے رہے ہیں نا, وہ صرف دوا کا نہیں دے رہے, مشورے کا نہیں دے رہے, وہ میری ماں دے رہے ہیں. ہم بھرکم فیسیں دیتے ہیں, وہ اس کے مہارت کی دیتے ہیں. میں نے پیناڈول کی گولی کا مشورہ کسی کو لکھ دیا, اس مشورے میں جتنا ٹائم خرچ ہوا اس کے لیے زیادہ 50 لے لوں گا, 100 لے لوں گا. لیکن ڈاکٹر اسی کی 200-250 فیس لیتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں نے یہ کام کیا ہے, مجھے تجربہ ہے, میں اس کے سائڈ افیکٹ جانتا ہوں, تمہارے لیے پیناڈول سوٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے, اس کے سائڈ افیکٹ تمہیں متاثر تو نہیں کریں گے. تمام چیزوں کا مجموعے میں وہ پیسے لیتا ہے آپ سے. اگر ایک آدمی جو عامل ہونے میں مشہور نہیں ہے, عملیات سفلیات جانتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں آیت الکرسی پڑھ کے آپ پہ دم کروں گا, 50 روپے لوں گا یا 1 کروڑ روپے لوں گا,
کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے, 1 کروڑ بھی لے سکتا ہے, سامنے والا نہ دے کسی اور سے دم کروا لے. لیکن آج کل عامل لوگ جو پیسے لے رہے ہیں وہ دم درود کے نہیں لے رہے, وہ اس بات کے لے رہے کہ یہ جیسا ہمیں دم درود آتا ہے ایسا عام طور پہ لوگوں کو نہیں آتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں اپنے قول و عمل سے کہ ہمیں اس فیلڈ میں جو مہارت ہے, آپ کے ہاں جن چڑیل چڑے ہوئے, ہم جو سورہ فاتحہ پڑھ کے بھگائیں گے ویسا سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی اور نہیں بھگا سکتا. لہذا وہ اس مہارت کی فیس لے رہے ہیں, اور جب اس شعبے میں مہارت کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہی نہیں ہے تو اس کی فیس اور تنخواہ لینا بھی جائز نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اس کی میں اور مثال دیتا ہوں. دیکھو میں نے آپ کو بتایا مجھے جنات اتارنے نہیں آتے. اب آپ کے محلے میں کوئی ایسا آدمی مشہور ہو جس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہو کہ اس کو آتے ہیں, تو اب جن اتارنے کی فیس لوگ مجھے زیادہ دیں گے یا اس کو زیادہ دیں گے؟ اس کو. حالانکہ اتارنے کے عمل میں تو دونوں برابر ہیں. میں نے بتایا ہم نے بھی اتارے ہیں, حالانکہ ہم کو آتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم بھی وہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے, آج تک وہ بھی وہی پڑھیں گے. تو اس لیے میں اگر اس پہ پیسے لوں نا تو میرے لیے تو حلال ہوں گے. صاف لفظ میں اگر میں کہنا چاہوں, میں اگر کسی پہ دم درود کروں اور پیسے لوں تو میرے لیے تو شاید حلال ہوئی, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ مولوی صاحب خود معترف ہیں کہ مجھے اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف وقت کے پیسے لوں گا, جتنا وقت میرا آپ کے جن بھگانے میں استعمال ہو رہا ہے 1 گھنٹے کے 100 روپے لوں گا, اور حالات کی ذمہ دار بھی آپ ہوں گے. اگر نہیں بھاگا اور میں مر گیا 1 کروڑ روپے میرے لواحقین کو انشورنس کے دینے پڑیں گے آپ کو. لیکن ایک جو آدمی شعبے میں مشہور ہے وہ جو پیسے لے رہا ہے وہ اس کے لے رہا ہے کہ بھائی مجھے جیسا آتا ہے ایسا جن بھگانا کسی کو نہیں آتا. یہ دعویٰ ہی غلط ہے. جن ہر ایک سے اسی طرح بھاگتا ہے آیت الکرسی اور فاتحہ وغیرہ پڑھ کے, زیادہ زیادہ اس میں فرق پڑتا ہے تقوی اور طہارت کا. نیک لوگوں سے ذرا زیادہ ڈرتے ہیں اور برے لوگوں سے جن کم ڈرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جن حضرات کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. یہ جو حلال تنخواہ حلال اور حرام والی بات ہے, اچھا ماشاء اللہ آگے سمجھ. ابھی میں جلدی اس کو کیش بھی کراؤں گا. اب آپ کے خاندان میں کسی پہ اللہ نہ کرے جن چڑھے, اول تو جب آپ کی سمجھ میں آ گئی جن چڑھے گا ہی نہیں انشاءاللہ, میں بتا رہا ہوں. صحیح ہے نا, جن کہے گا اب یہاں دال گلنے والی نہیں, لیکن پھر بھی کسی پہ چڑھ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بولو بھائی. کسی عامل کے پاس جائیں گے؟ جب منع کیا تو پھر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ وہ عامل تو بہت نیک ہے حضرت, 4 مہینے لگے نا تبلیغ میں. بھائی 4 مہینے لگانا اس کا اپنا عمل ہے. تبلیغ والوں نے اس کو 4 مہینے جو لگوائے وہ عامل بنانے کے لیے نہیں لگوائے, وہ تبلیغ کے لیے لگوائے, نیک بنانے کے لیے لگوائے. وہ نہیں بنا وہ اس لیے میں آ گیا تو تبلیغ والوں کا تھوڑی قصور ہے. تبلیغ والے تو 4 مہینے لگاتے ہیں, دین خود بھی سیکھ لیں اور دنیا میں بھی دین کی اشاعت ہو جائے. چڑیلیں اور جنات بنانے کے لیے نہیں لگواتے. لوگ کہتے ہیں وہ تو مجاہد ہے, لوگ کہتے ہیں وہ تو حضرت وہ بدعتی نہیں ہے, وہ تو دیوبندی ہے, وہ تو یہ ہے اور وہ تو فلاں بزرگ کا خلیفہ ہے. تو یہ تمام باتوں کا میں نے جواب دے دیا کہ اس کا نہ خلافتوں سے کوئی تعلق ہے, نہ تبلیغی ہونے سے, نہ مجاہد ہونے. بہت زیادہ اگر اثر پڑتا ہے تو نیک اور برے ہونے سے تھوڑا بہت تعلق ہے, تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ تعلق ہے. لیکن نیک اور برے ہونے کا ڈاکٹر سے بھی تعلق ہے. نیک آدمی جو ڈاکٹر ہوگا اس کے ہاتھ میں اللہ نے جو شفا رکھی ہوگی وہ عام طور پہ برے بے دین کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے جو حکیم نیک پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ میں زیادہ شفا رکھ دیتا ہے, جو بے دین ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کم شفا ہوتی ہے. یہ تو ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے, تو عاملوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں.